نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب۔ اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر گئی تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اپنے محبوب سے فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو ہم نے گزشتہ امتوں کی طرف بھیجا، اسی طرح آپ کو اس امت کی طرف بھیجا، تو آپ کی امت سب سے آخری امت ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ کو بڑی شان سے ہم نے رسالت عطا کی اور آپ اپنی امت کو فرمایا کہ قرآن پاک اور وہ شرعی احکام پڑھ کر سنائیں جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی، اور حالانکہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول علماء نے لکھا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقاتل وغیرہ کا یہ قول ہے کہ یہ آیت مبارکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ سہیل بن عمرو جب صلح کے لیے آیا اور صلح نامہ لکھنے پر اتفاق ہو گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار نے اس پر جھگڑا کیا کہ آپ ہمارے دستور کے مطابق بسمک اللہم لکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہ لکھیے۔ تو اس کے متعلق اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ اے حبیب آپ ان سے فرما دیں رحمان تو وہی ہے کہ جس کی معرفت سے تم انکار کر رہے ہو، اور وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں نے اپنے تمام امور میں اپنے رحمان پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُجِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى بَل لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ۔ اگر کوئی ایسا قرآن آتا کہ جس سے پہاڑ ٹل جاتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی، جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمیوں کو ہدایت دے دیتا اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ ہلا دینے والی مصیبت پہنچتی رہے گی، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار قریش نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اب آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ مطالبہ کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے حضور سے کہا کہ ہم آپ کی نبوت کو مانیں گے اور آپ کی پیروی کریں گے، اب آپ یہ جو قرآن ہمیں سناتے ہیں، اب اس قرآن پڑھ کر اس کی تاثیر سے یہ مکے کے جو پہاڑ ہیں آپ ان کو کہیے اس قرآن کو پڑھ کر ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیجئے تاکہ یہ پہاڑ ہٹ جائیں تو ہم کھیتی باڑی کرنے کے لیے ہمیں وسیع میدان مل جائے، اور آپ اس قرآن کو پڑھ کر زمین کو پھاڑ کر چشمہ جاری کریے تاکہ ہمارے کھیتوں کو اور باغوں کو سیراب اس چشمے سے کیا جائے۔ اور تیسری شرط انہوں نے حضور سے کہا کہ قصی بن کلاب یہ ہمارا
ہمارے باپ دادا ہیں یہ مر گئے، آپ انہیں زندہ کیجئے اور یہ زندہ ہو کر ہمیں بتائیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسا کیسا یہ مطالبہ کیا کرتے تھے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا محبوب یہ ہیلے بہانے کرنے والے کسی حال میں بھی ایمان لانے والے نہیں، ان کو کہہ دیجئے کہ سب کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو ایمان تو وہ لائے گا کہ جسے اللہ توفیق دے گا، اس کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں۔ اگرچہ محبوب انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ قرآن پڑھ کر اس پہاڑ کو چلا دیجئے، اس کو ہٹا دیجئے، یہ ہو سکتا ہے، آپ انہیں ان کا یہ معجزہ دکھا سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ زمین پھاڑ کر چشمہ جاری کر دیجئے، محبوب آپ یہ قرآن پڑھ کر آپ چشمہ جاری کر سکتے ہیں۔ محبوب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مردوں کو زندہ کر دیجئے، آپ ان کے مردوں کو زندہ بھی کر دیں گے، لیکن یہ مانیں گے نہیں۔ لیکن اس آیت سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں یہ پتہ چلا کہ قرآن مجید کے انوار کو اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، قرآن کی تاثیر حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ نگاہ بصیرت سے وہ قرآن کو پڑھے۔ جب قرآن کریم کو وہ نگاہ بصیرت والی سے پڑھے گا تو یاد رکھیے کہ پھر اس قرآن سے جو نگاہ بصیرت سے قرآن سمجھا جائے اور پڑھا جائے تو اس کا دل قرآن عظیم کے نور سے منور بھی ہوتا ہے اور قرآن کی آیات کی تاثیر کا اس پر اثر بھی پڑتا ہے۔ کافر قرآن سنتے تھے، کافر قرآن کو دیکھتے تھے، لیکن وہ نور ان کے پاس وہ نگاہ بصیرت والا نہ تھا، وہ اس لیے اس کے برحق ہونے کا مشاہدہ نہ کر سکے اور وہ حق قبول کرنے سے محروم رہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں اللہ سے یہ دعا مانگتے ہوئے قرآن پڑھنا چاہیے کہ مالک ہم تیرا قرآن تو پڑھ رہے ہیں، مالک ہمیں وہ نگاہ بصیرت بھی دے اور وہ سمجھنے والا دل بھی دے اور عمل کرنے والا وہ جذبہ بھی دے۔ تو یقین کیجئے کہ آج ہم مسلمان جب قرآن پڑھتے ہیں آج بھی اس کی تاثیر ہمیں ملتی ہے اور آج بھی اس کی برکت سے ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے، اور اگر اس پر عمل ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی آیا کہ تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید نہ ہو گئے؟ تو اس آیت میں بھی اس کا جواب یہ دیا گیا کہ چند صحابہ میں سے مسلمان ایسے تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو کافر جو حضور سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ نشانی دکھائیے، یہ نشانی دکھائیے، تو ان کے دل میں یہ تھا کہ حضور ان کو سب نشانیاں دکھا دیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کو بھی جواب دیا کہ ان مسلمانوں کو بھی جن کی یہ طلب تھی کہ یہ بھی ہمارے بھائی کافر ہیں لیکن مسلمان ہو جائیں، اللہ نے ان کے لیے بھی جواب دیا اور فرمایا کہ جنہوں نے کفار کی نئی نئی نشانیاں طلب کرنے پر یہ چاہا تھا کہ جو کافر بھی کوئی نشانی طلب کرے اس کو دکھا دی جائے، اس میں انہیں بتا دیا گیا کہ جب زبردست نشانیاں آ چکی اور شکوک و شبہات کے تمام دروازے بند ہو گئے، دین کی حقانیت روز روشن کی دروازے ہو گئی اور واضح دلائل کے باوجود اے مسلمانوں یہ لوگ مکر گئے اور انہوں نے اعتراف نہ کیا، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ اگر ان کو اس سے بھی بڑی نشانیاں دکھا دی جائیں وہ مانیں گے نہیں۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ تو وہ وجہ بتا دی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں عناد ہے، ان کے دل میں بغض اسلام کے لیے، یہ مانیں گے نہیں۔ فرمایا کہ ان کا عناد جو ہے ان کو مشاہدہ کر کے بھی واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی ان کا دلائل سے اعراض کرنا اور اس سے قبول حق نہ کرنا، تو فرمایا یہ ان سے قبول حق کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ البتہ پھر قرآن کہتا ہے اے مسلمانوں ان کے ایمان لانے کی ایک ہی صورت ہے کہ یہ مان جائیں، اور وہ یہ صورت ہے کہ اللہ انہیں مجبور کر دے، اور جو اللہ نے انہیں خود اختیار دیا ہے کہ یہ خود سے مسلمان ہو جائیں، خود سے کلمہ پڑھ لیں، ان کا یہ اختیار اللہ سلب کر لے، تو پھر تو یہ مومن ہو سکتے ہیں، یہ مسلمان ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ہدایت اسی کو دیتا ہے کہ وہ
اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ آزمائش اور امتحان کا گھر ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے کسی کو مجبور نہیں کیا، تو اس لیے اب جو اپنی مرضی سے کافر رہنا چاہتا ہے وہ کافر رہے، اور جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ اور تیسری بات جو اس آیت میں یہ بھی پتہ چلی کہ ساری مصیبتیں ان پر آئی، یہ قید بھی ہوئے، یہ گرفتار بھی ہوئے، اور ان کے لوگ بھی مارے جائے۔ بدر کی جنگ دیکھ لیجئے، احد کی دیکھ لیجئے، تمام غزوات دیکھ لیجئے۔ اور چوتھی بات جو اس آیت میں فرمائی وہ یہ فرمایا کہ آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتریں گے۔ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے بشارت دے دی کہ آپ حدیبیہ والے دن ان کے مقام یعنی گھر کے پاس اتریں گے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جب اس مقام پر آپ کو فتح و نصرت اور اللہ کا جو یہ دین ہے یہ غالب آنے کا، اور مکہ مکرمہ اس کو فتح ملے گی، یہ سارے وعدے اللہ نے اس دن فرمایا کہ یہ پورے ہوں گے، اور آگے چل کر یہ پورے ہوئے، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے، اور اس کے نور سے اللہ رب العالمین ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور نگاہ بصیرت سے ہمیشہ ہمیں اللہ رب العالمین قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سیکھا سکھایا سنا سنایا، اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں نمازوں میں اخلاص عطا فرما، نمازوں میں خشوع خضوع عطا فرما۔ قرآن پاک کو میرے مولا جس طرح سمجھنا اور سمجھانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، یا اللہ وہ عمل کا جذبہ ہمیں عطا کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں کا واسطہ میرے مولا وہ حضور سے ایک آیت سنتے تھے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ میرے مولا ہم بھی قرآن سنتے ہیں، ہم سب کو بھی با عمل بنا دے، با عمل بنا دے، با اخلاق بنا دے، با حیا بنا دے۔ ہر قسم کے گناہ جو ہم سے ہو گئے تو معاف کر دے، آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔